اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پر گفتگو جاری ہے۔ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور ہم اس وقت ایمان بالغیب کے تقاضوں کو مختصراً سمجھنے کے بعد نماز قائم کرنے والے لوگوں کے متعلق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے کر دے۔ کل بات ہو رہی تھی کہ ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر نماز کا قائم کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے نماز کا قائم کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ اس کے لیے نماز کے لیے چل کر مسجد تک آنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسے لوگ سمجھاتے بھی ہیں کہ میرے بھائی مسجد آ جاؤ، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں، کیونکہ اس کا غیب پر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اس بات پر یقین بہت کمزور ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا نماز کا تو مجھے جواب بھی دینا ہے۔ یہ جتنا یقین انسان کا مضبوط ہوگا اتنا ہی آسان اس کے لیے ہے نماز ادا کرنا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں، آیات نمبر 45 اور 46 میں ارشاد ہوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب کوئی مشکل تم پر آ جائے تو سب سے پہلے صبر کرو اور پھر نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمیں کیا درپیش ہے؟ جب کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہم یاد کرتے ہیں انسانوں کو کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دو، مجھے پیسے دے دو، اور سب سے آخر میں جب کچھ سمجھ نہیں آتا پھر اللہ کے پاس آتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے سب سے پہلے مجھے یاد کرو، میں ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا تمہاری مدد کے لیے، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں لوگوں سے میں دلواؤں گا۔ اگر میں دل نرم کر دوں تو سب کے دل نرم ہو جائے، اور اگر میں سخت کر دوں تو پھر تم ناک رگڑ دو، لوگوں کے آگے کوئی تمہارا کام نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ ہے۔ نماز اور صبر، صبر اور نماز یہ دونوں ضروری ہیں مدد طلب کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑا کام ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ان کے لیے بہت آسان ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور ان کی مزید صفت یہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہی بات آ گئی جو میں کہہ رہا تھا کہ جس کا یقین آخرت پر پختہ ہوگا اس کے لیے نماز قائم کرنا آسان ہے، ورنہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے نماز قائم کرنا، مشکل ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کو مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہمیں ایک اور مرحلے سے گزرنا ہے، وہ مرحلہ موت کا مرحلہ ہے۔ موت، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی موت آسان ہو جائے؟ سبھی چاہتے ہیں۔ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت بے چینی میں ہو، تکلیف میں ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اگر ہمیں اللہ سے ملاقات کے وقت، موت کے وقت سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، آسانی چاہیے، تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آخرت میں اللہ سے ملاقات میں ہمیں سکون چاہیے، خیر چاہیے، اطمینان چاہیے، تو پھر دنیا میں جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بھی سکون اختیار کریں۔ سمجھے میری بات کو؟ دنیا میں اللہ سے ملاقات کب کرتے ہیں آپ؟ نماز میں۔
اور نماز میں اگر آپ کے سکون ہے، اطمینان ہے، جلد بازی نہیں ہے، تو پھر آپ کی موت بھی انشاءاللہ سکون اور اطمینان پر ہوگی۔ اور اگر نماز میں جلد بازی ہے، بس نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، سجدے میں ہے اور حساب کتاب کاروبار کا ذہن میں چل رہا ہے، سجدے میں ہے اور کھیل کود سوار ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو یہ سکون نہیں۔ نماز میں جب آپ آ جاتے ہیں تو اس بات کو سمجھیں، میں آپ کو نماز قائم کرنے کے بارے میں کچھ ٹپس دے رہا ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں، باقی کام آپ خود کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نماز شروع ہونے سے پہلے اللہ اکبر، اس کو سمجھیں تکبیر تحریمہ کو، کیا چیز ہے یہ آپ کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اب آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اللہ ہی بڑا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور کہنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہ ہاتھوں کا اٹھانا کس چیز کا اشارہ ہے؟ یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ میں تیرے آگے کھڑا ہو گیا مولا، ہاتھ میرے خالی، پاس میرے کچھ بھی نہیں، جو دے گا تو دے گا، اور جو تو نے لے لیا وہ تیرا ہی تھا، میں ہر تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اور اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے سامنے دل سے بھی کھڑا ہوں، دماغ سے بھی کھڑا ہوں، جسم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، ساری توجہ تیری طرف ہوگی، کیونکہ تو ہی بڑا ہے اور کوئی چیز بڑی نہیں۔ اور یہ سوچ کر بندہ ہاتھ باندھے اور پھر نماز شروع کر دے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر کے سمجھ کر پڑھے، جیسے میں نے آپ کو تفسیر میں سمجھایا تھا سورہ فاتحہ کی۔ اس کے بعد رکوع میں جا کر کہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، وہی عظمت والا ہے، اللہ کی تعریف کیے جا رہا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، اور جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اچھا، یہ دعا اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے، حالانکہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کی دعاؤں میں ثابت شدہ دعاؤں میں سب سے صحیح دعا ہے، اکثر ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بلند و بالا ہے، پاک ہے تمام عیبوں سے، یہ دعا بھی ٹھیک ہے، پڑھیں آپ، لیکن اس میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، جبکہ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رب کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، ایسے میں تم اللہ سے دعا مانگا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ تو پاک ہے تمام عیبوں سے، سب تعریف تیرے لیے ہے، میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو یقین جانیے اگر اس توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، ادا کر لے، قائم کر لے، تو وہ اٹھے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے، نماز کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کیجیے، یہ کام آپ کے لیے اللہ آسان کر دے گا، لیکن یقین آپ کا آخرت پر پختہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو نماز بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اقامت صلاۃ کے حوالے سے مزید بھی کچھ باتیں ہیں، اور میں اس پر کل ایک اور نشست کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اگلی صفت پر چلیں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں متقین میں سے کر دے، آمین۔ استغفر اللہ، استغفر